الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہماری خواتین کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اس حوالے سے میں نے آپ کی عظمت کے حوالے سے درس بھی دیا تھا کل، شاید آپ کچھ یاد ہو۔ تو آج کچھ رمضان شریف کے حوالے سے، پچھلا جمعہ بھی استقبال رمضان کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ سال کے مہینوں میں سے سب سے بڑا مبارک مہینہ، سب سے بڑا عظیم مہینہ، اور چاند نظر آنے سے لے کر طلوع آفتاب عید کے دن کا 24 گھنٹے رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں امت کے گناہگاروں کی بخشش نہ ہو رہی ہو۔ وہ ماہ مبارک جس کے متعلق حضور نے فرمایا سال پورا رمضان مبارک کو باقاعدہ روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ وہ علماء کرام جنہوں نے خوبصورت سمجھانے کے لیے بات فرمائی کہ جس طرح یہ 12 مہینے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، تو اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان کے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو سال کے 12 مہینے ہیں، تو 11 مہینوں کی خطائیں اگر بندہ معاف کرانا چاہتا ہے تو اللہ رمضان مبارک کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔
اللہ کے پاس ہم نہ آئے ہماری مرضی ہے، توبہ ہم نہ کریں ہماری مرضی ہے، معافی ہم نہ مانگے ہماری مرضی ہے، اللہ کی رحمت کے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا تو ارادہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں، یہ تو ہماری مرضی ہے نا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، توفیق اسی کی جانب سے ملتی ہے، لیکن کوشش کرنی پڑتی ہے۔ برائی کے لیے ہم خود کوشش کرتے نہیں کرتے؟ دنیا کے ہر کام کے لیے کیا ہم خود کوشش نہیں کرتے؟ بھئی جب دنیا کی بیوی کہے بازار سے جوڑا لانے، آپ کہیں اللہ مجھے توفیق دے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ بڈھی بندے کو جا میرا میک اپ کا سامان ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے گا پھر جاؤں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی دنیا کے کام کے لیے تو ہم خود کوشش کرتے ہیں، تو دین کے کام کے لیے اللہ کے پاس آنے کے لیے بھی ہم خود کوشش کریں۔ میں ایک واقعہ کر دوں، مصر کی یونیورسٹی میں باقاعدہ مستقل نماز کا انتظام نہیں تھا۔ ایک نوجوان دین سے محبت کرنے والا، اس نے پوچھا کوئی نماز پڑھنے کے لیے جگہ، کہا گیا نیچے ایک کمرہ ہے، وہاں مختصر پہنچا، ٹوٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوئی تھی، ایک ملازم نماز پڑھ رہا، اس نے کہا بھی یہ جگہ ہے اور تو کوئی جگہ نہیں۔ اس نے کہا میں یہاں نماز نہیں پڑھتا۔ وہ اوپر آیا، اس نے اذان شروع کر دی، پوری یونیورسٹی کا جو ماحول تھا وہ سمجھے بے دینوں کا، نام نہاد مسلمان کہاکے لگ گئے، مذاق شروع ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگلا دن ہوا، اس نے پھر اس طرح اذان دے دی، 4-5 دن گزرے، ایک بندہ آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر 4-5 ہو گئے نماز اس کے پیچھے پڑھنے والے، پھر ایک استاد آ گیا، پرنسپل اب حیران ہو گیا، اس نے بلایا، اس نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمارا ماحول ہے یونیورسٹی کا، تو نے یہ کام کیا شروع کیا ہے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجھے ایک چھوٹی سی مسجد یونیورسٹی میں بنا دیتے ہیں۔ دیکھو اس نے کوشش کی، میری بات کو سمجھے، ذرا غور کریں، اس نے کوشش کی اور وہ اپنی نیکی والی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ مصر کی تمام یونیورسٹیوں میں پھر لوگوں کا ذہن جاگ اٹھا، غیرت جاگ اٹھی، یار ہم مسلمان ہیں، ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی مسجد ہونی چاہیے۔ اس ایک نوجوان کی کوشش سے کیا ہے، سب نے مسجدیں بنوا دی۔ بھئی آپ کوشش کریں نا، آپ ذہن بنائیں، میں ایک گناہ چھوڑ رہا ہوں، یہ میرے اندر بڑا جرم ہے، نہیں کروں گا میں، یہ میرے اندر خامی ہے، میں نہیں کروں گا میں۔ بھی دنیا کے ہر کام کے لیے کوشش ہوتی ہے، ادھر اللہ کے راستے میں، اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ توفیق اپنی جگہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، جب تک قوم خود نہیں بدلتی ہم بھی نہیں بدلتے۔ ہم مسجد میں نہ آئے، گھر میں بیٹھے رہے، کوئی نہیں، اللہ توفیق دے گا۔ بھئی دنیا کے ہر کام کے لیے آپ اپنے ملک میں، یورپ میں چلے جاتے ہیں، عرب کنٹری میں چلے جاتے ہیں، آپ نہیں کہتے اللہ توفیق دے گا۔ کیا دین اتنا کمزور ہے، اتنا مظلوم ہے کہ آپ کہیں یار مجھے اللہ توفیق دے گا؟ یہ بات ذہن سے نکال دو، یہ بات ذہن سے نکال دو۔ ہم کوشش کریں گے اللہ راہ کھول دے گا، ہم کوشش کریں گے اللہ آسانی کر دے گا۔ تم نکلو باہر، قدم رکھو، قدم اٹھانا تمہارا کام ہے۔ ایک جنگ سے حضور صحابہ سمیت تشریف لائے، حضور اپنا سر مبارک دھو رہے تھے، صحابہ کے جسم زخمی تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جبریل امین آ گئے، حضور آؤ چلے فلاں قوم کے خلاف۔ فرمایا جبریل ابھی تو میں نے سر بھی نہیں دھویا، میرے صحابہ تھکے ہوئے۔ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، چل پڑے۔ درمیان میں تھے کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، کوئی سامنے بھی نہیں آیا، وہ قوم مغلوب ہو گئی۔ فرمایا تمہارا کام تھا باہر آنا، مدد اللہ نے کر۔
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بھی ہم نیکی کے لیے کوشش کریں، جوانوں کوشش کرو نیکی کے لیے، جہاں برائی کے لیے کوشش کرتے ہیں نیکی کے لیے کوشش کرو، پھر اللہ توفیق بھی دے گا۔ اللہ دیکھتا ہے بندے کو، بندہ میری جانب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا بندہ ایک گٹھ رب کی جانب چلتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ کیا ساری زندگی 80 برس تک یہی کہتے رہیں گے یار اللہ توفیق دے گا تو داڑھی بھی رکھ لوں گا؟ بھئی تو ارادہ تو کرنا، میں نے داڑھی رکھنی ہے، اللہ توفیق دے گا نماز بھی پڑھ لوں گا۔ بھئی ارادہ تیرا ہے نہیں، اللہ کیسے توفیق دے؟ یہ ہمارے دماغوں کے اندر اس شیطانی فکر نے ہمارے دماغ خراب کر دیے، یہ اللہ توفیق دے گا۔ مجھے آپ سب بتا دیں بعد میں تنہا تنہا، کیا بڈی دے میک اپ واسطے بھی ایسے کہنے اللہ توفیق دے گا؟ میرے بھائیو ہم کوشش کریں گے پھر اللہ توفیق دے گا۔ میدان میں آنا ہمارا کام ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بدر میں پہنچنا میرے نبی اور صحابہ کا کام تھا، اتنا بڑے لشکر کو اللہ کریم نے ذلیل کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھے رہتے حضور مدینہ طیبہ میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ میرے بھائیو تم بھی نکلو نماز کے لیے، تم بھی دین کے کام کے لیے نکلو، اللہ پھر تمہاری مدد کرے۔ نکلو تو صحیح نا۔ میں نے کل درس دیا تھا، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں احباب نے بھرپور پسند کی، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ حضور کی چار